أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی مانو
دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں کب تم گھر میں آؤگے سوگ میں تم ہم نے اوڑھی کملی کالی ہے گھونگھر بالوں والے آجا جھولا کہتی تھی بانو مومنوں جب شہیدی کا یاور نہ رہا رات کا دولہا بنا سے میں مضطرنا رہا اصغر جرار کے ساتھ زور بازو گیا آباس سے
کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینب، کہیں مزاج رسالت معاف تھی زینب، کہیں مزاج رسالت معاف تھی زینب، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، ہلا دیے تھے اسیری میں شام کے طبقے، کہیں حسین کہیں بوتراب تھی زینب، کہیں حسین کہیں بوتراب تھی زینب۔ نعرہ صلوات بنانے شام کو تنویر کربلا زینب، بنانے شام کو تنویر کربلا زینب، چلی ہیں لے کے اجالوں کا قافلہ زینب، چلی ہیں لے کے اجالوں کا قافلہ زینب، زبانیں ہیبت حاکم سے تھیں خاموش جہاں، زبانیں ہیبت حاکم سے تھیں خاموش جہاں، وہاں پہ تیرے سوا کون بولتا زینب، وہاں پہ تیرے سوا کون بولتا زینب۔ اور چاند سے پیشے بھی جیسے کہ زینب نے رواں حکم شریعت رکھا، زینب نے رواں حکم شریعت رکھا، گویائی کو پابند مشیت رکھا، گویائی کو پابند مشیت رکھا، تقریر لب و لہجے حیدر میں کی، تقریر لب و لہجے حیدر میں کی، یوں پردے آواز سلامت رکھنا، یوں پردے آواز سلامت، تقریر لب و لہجے حیدر میں کی، یوں پردے آواز سلامت رکھا۔ مکہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے، جو جانے کون مکہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے، علی ولی صحیح پایا خدا نے زینب کو، بطول جیسا سجایا خدا نے زینب کو، جلوں میں اپنی جلایا خدا نے زینب کو، یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، علی کے خواب کی تعبیر ہو تو ایسی ہو، ارے حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو۔ علی جو شان ادب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو فخر عرب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو اعلیٰ نسب ہے یہ اس کی زینت ہے، علی جو زینت رب ہے، علی جو زینت رب ہے یہ اس کی زینت ہے، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری، برائے دین یہ ایمان بن کے اتری ہے، علی ولی پہ یہ قرآن بن کے اتری ہے۔ نعرہ صلوات نشان کفر ابھرنے نہیں دیا اس نے، خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا اس نے، لہو کا رنگ اترنے نہیں دیا اس نے، کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے، خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگیں، یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی۔ کسی نے پیروں تلے تخت و تاج کو روندا، کسی نے کفر کے رائج رواج کو روندا، خلاف دین تھا جو اس سماج کو روندا، سقیفہ والے یزیدی مزاج کو، سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندا، ہر ایک جنگ کا سوالی بنا دیا اس نے، یزید نام کو گالی بنا دیا۔
آخری وصیت کیا جو کام نہیں کا تمام تو یہ کھلا، لیا شہیدوں کا جب انتقام تو یہ کھلا، اتر کے آیا فلک سے سلام تو یہ کھلا، جو باتیں اثر ہوئی بے نیام تو یہ کھلا، سواد شب میں سحر کا پیام ہے زینب، علی کی تیغ کا ہی ایک نام ہے۔ سید محمد یامین رضوی کہتے ہیں سید محمد یوسف بسم اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا حبيب أنفسنا مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على آبائهم البين إلى قيام يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو عزمة الصالحين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جس میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ پہلے تو حروف مقطعات ذکر کرتا ہے۔ مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا، ہر حرف کو الگ الگ قط ہے، اور جب قط کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک ایک حرف کا الگ الگ چلو، اور جب ملا کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وصل کے ساتھ یہ بنا کے اوپر شروع کی شروع میں جو یہ حروف آئے ہیں ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ الف کا تلفظ آپ کو الگ کرنا ہے، لام کا تلفظ الگ کرنا ہے، اور میم کا تلفظ الگ کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوروں کی شروع میں جو حروف رکھے ہیں اس کی پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں ان کو نازل کیا ہے؟ اب یہاں پر جو انہوں نے قرآن کے ماہرین ہیں اور علماء ہیں انہوں نے الگ الگ ذیل میں نظریات پیش کی، ہر ایک کی تحقیق سر کے مطابق جو ہے نظریے سے ان کے معنی کیا ہیں؟ کسی ایک میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی معنی نہیں تو آپ پوچھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ معاملات کو نازل کر رہا ہے، تو کتاب کی جو معجزہ بنائی گئی ہے اس کے اندر معاملات آئیں گے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ ان کے کوئی معنی نہیں، بس ایسے ہی ذکر کر دیے گئے تبرکان و تیمنا۔ یہ تبرکان و تیمنا جو ہے بشر انسان کیا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ذکر کی جائے اس کو تبرکان و تیمنا ذکر کر دیا جائے اور اس کے پیچھے ادب نہ ہو، مقصد نہ ہو۔ تو اب جو حروف مقطعات ذکر کیے
اور ان کے پیچھے ایک ہدف مقصد کیا مانا ہے؟ کیا بھائی ان کے مانا خاص افراد جانتے ہیں، سب کو اس کا علم نہیں۔ اور کتاب کے اندر بعض چیزیں ایسی ہونا چاہیے کہ جس کو خواص سمجھیں، بلکہ خواص کے اخص سمجھیں۔ اگر ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اخص کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بعض لوگ جو ہیں رام ناطق میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جو صاحب کتاب ہے، جس پر کتاب نازل ہو، وہ ہدایت کا نسخہ بیان کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور وہ باہر آخری وقت میں ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی میں تمہاری ہدایت کا ایک نسخہ تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ ذرا غور کریے یہاں کے اوپر جو حروف مقطعات ہیں، ایک جو اہم ترین نظریہ اس دور کے سب سے زیادہ جو قرآن اور خصوصاً علوم قرآن پہ جس نے کام کیا ہے، آیت اللہ ہادی معرفت، ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا، بہت زیادہ انہی نے قرآنیات کے اوپر کام کیا اور علوم قرآن کے حوالے سے جو بحثیں انہی نے پیش کی اور دیگر علماء نے پھر ایسا کام نہیں کیا، زندگی کو وقف کر دیا کہ ذیل میں ہم کو کام کرنا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر نتیجہ تحقیق آج دنیا کے سامنے ہے۔ جو علوم قرآن کے اوپر انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں، انتہائی مفصل کتاب، اور علم میں آج نصاب میں داخل، ساری کتابوں کو نہیں داخل کیا جاتا کیونکہ نصاب کا معاملہ یہ ہے کہ نصاب میں کئی جلدوں کی کتابیں نہیں داخل کی جاتی، وقت معین ہوتا ہے۔ اب بہرحال جو تحقیق کا جذبہ رکھتا ہے وہ کمر ہمت کو کسے اور جائے کتاب خانوں کے اندر اور جا کر وہاں پر تحقیق، لہذا وہ سارے ابحاث کے جو علوم قرآن کے حوالے سے پیش کیے تھے ان کا خلاصہ کیے تھے اور اس کو نصاب تعلیم میں شامل کیا۔ تو وہاں پر جو نظریہ ہے اہم ترین نظریہ کہ قرآن کتابیں الہی ہے، معجزہ ہے، بار بار یہ قرآن جو ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہ بہرحال جو قرآن کتاب الہی ہے اور معجزہ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے کوئی اور زبان نہیں استعمال کری، وہی زبان استعمال کری ہے جو عرب کے معاشرے میں آئی، اور یہ زبان جو تشکیل پاتی ہے، بنتی ہے، وہ انہی حروف تہجی سے مل کے بنتی ہے۔ اب یہ جو سوروں کے شروع میں حروف ہیں، اللہ نے گویا کہ دعوت فکر کر دی، یہ آیات انہی حروف سے مل کے بنی ہے، کسی اور حرف سے مل کے نہیں بنی ہے۔ کوئی ایسا حرف نہیں اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے جو عربی زبان کا حصہ نہ ہو، نہیں، وہ جو حروف تہجی ہیں الف با، انہی سے یہ قرآن انہی کی آیات حروف سے مل کے اس کی آیات تشکیل پائی۔ تو یہ اللہ نے وضاحت کر کہ کہیں اور سے کچھ نہیں لایا گیا، جو حروف تمہارے درمیان رائج، جو زبان تمہارے درمیان رائج، اسی زبان میں اس کلام کو نازل کیا گیا، مگر اس کی خصوصیت یہ کہ یہ معجزہ ہے۔ تو انہی حروف سے مل کے یہ آیات بنی ہے۔ اب اگر اس کا جواب آ سکتے ہو لا کے، اگر اس کا جواب ذکر کر سکتے ہو کرو ذکر، چیلنج ہے صاحب، اور قیامت تک کے یہ چیلنج برقرار رہے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، مگر تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے سوچا اور چاہا اور بلکہ عمل اس پہ کام بھی کیا، یہ قرآن کا جواب لکھا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں قرآن کو جو ذکر کیا جاتا ہے
یہ کہا جاتا ہے قرآن میں فصاحت و بلاغت یہ قرآن کے اعجاز کا صرف ایک پہلو، تمام پہلو نہیں ہے اعجاز۔ فصاحت اور بلاغت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو عربی زبان کا ماہر ہے، ورنہ وہ افراد جو عربی نہیں جانتے ترجموں کے ذریعے سے آیات قرآن کو سمجھتے وہ فصاحت اور بلاغت سے کیسے واقف، کیسے تشخیص دیں گے کہ یہ آیات میں محسنات بلاغی کیا ہیں اور کون سے فصاحت کے اصول جو ہیں اس کے اندر نمایاں ہوں۔ اگرچہ موجودہ زمانے میں بلکہ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک قرآن کو میزان قرار دیا گیا ہے زبان کا۔ اگر ایک لفظ کی صحت کے حوالے سے ہم کو شک ہے کہ یہ لفظ فصیح ہے یا نہیں، تو اگر اس کے مقابلے میں کسی قرآن کی آیت کو پیش کر دیا بس وہ آیت فیصلہ کن ہو مان لیا گیا کہ ہاں یہ لفظ فصیح ہے کیونکہ کلام الہی میں استعمال ہوا۔ تو آج زبان کی فصاحت کو تشخیص دینے کے لیے قرآن کو معیار کرا یہ ایک پہلو ہے اعجاز کا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف فصاحت اور بلاغتی اس کا اعجاز ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے اعتبار سے اس میں اعجاز کے پہلو نہیں پائے جاتے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کی جانب ہم کو توجہ دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر اللہ نے سورہ بقرہ نے ارشاد فرمایا حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کو ہدایت ہے۔ یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قرآن متقین کی ہدایت کے لیے تو وہ کہ جو متقی نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں، اور پھر متقی کیسے بننا ہے؟ متقی آپ کو اس وقت بننا ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اس کے رسول کی رسالت کو قبول کریں، اور رسول جتنی چیزیں اپنے ہمراہ لائے ہیں سب پر ایمان رکھیں، اور رسول نے جس کی تصدیق کری اس کی آپ تصدیق کریں، اور جو دستور العمل رسول نے قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس دستور العمل پہ آپ عمل کریں، تب آپ قرار پائیں گے متقی۔ معلوم ہوا کہ ہم کو ہدایت چاہیے ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہم اسلام قبول کریں اور پھر اسلام کے دستورات پہ عمل کریں، تب یہ خصوصیت تقوی کی ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور جب تقوی کی خصوصیت پیدا ہوگی تب ہم کو قرآن ہدایت۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو یہ تو معاملہ ہو گیا دور کا معاملہ کہ اگر ہم قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کیسے ثابت کریں گے؟ عقل کی کسوٹی، عقل کی کسوٹی کے اوپر اگر ہم قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے معجزہ، اور اس معجزے کو آپ کو تشخیص دینا ہے کہ ہاں یہ اعجاز ہے، یہ سمجھنا ہے، اس کو آپ درک کریں کہ اس کے اندر اعجازی پہلو پائے جاتے ہیں۔ عام انسان قاصر ہے کہ وہ ان اعجازی پہلوؤں تک رسائی حاصل کرے یا ان کا جیسا جو ہے کلام لے۔ تو پھر قرآن تو مخصوص ہو گیا متقین سے، جب قرآن مخصوص ہو گیا متقین سے تو عام افراد تو ہدایت سے ہو گئے محروم، یعنی پھر دنیا کے لوگوں سے ہم کہیں کہ پہلے تم متقی بنو پھر ہم تم کو قرآن دیں گے، اس وقت تم کو قرآن ہدایت کرے۔ لیکن اگر اس طرح سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کبھی بھی نہیں کہ ایک قرآن کی آیت کو آپ لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کو اس کے ذریعے سے ثابت کریں، اس طرح سے قرآن کی نہ تلاوت ہوتی ہے اور نہ جو ہے قرآن سے تمسک ہوتا ہے۔ جب آپ
قرآن سے تمسک کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک آیت کو آپ نے کہیں پہ پڑھا ہے اور وہ ایک حکم عام ہے، تو آپ تلاش کیجئے کہ اس کا حکم خاص کہاں ہے، یا کہیں کے اوپر آپ کو حکم خاص ملا ہے تو تلاش کیجئے کہ اس کا حکم عام کیا ہے، اور پھر فرق قائم کیجئے کہ وہاں عام سے مراد کیا ہے یا خاص سے مراد کیا ہے۔ کہیں کے اوپر مطلق کلام ہے تو وہاں پر لازم ہے تو اس کی تقیید کو تلاش کیجئے، کہیں کے اوپر اگر اجمال پایا جا رہا ہے تو پھر قرآنی کے اندر اس کی تبیین بھی ہوگی، تو اس تبیین کو اس ابہام کے ساتھ ملائیں گے تب آیت واضح ہوگی۔ ان اصول اور ضوابط کو جب تک مد نظر میں رکھا ہے اس وقت تک قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ گمراہ ہوگا انسان۔ آج آپ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بعض افراد قرآن کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ بہرحال ایک تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو ہیں جو مخالف ہیں اور کچھ ہیں معاند، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مخالف وہ ہے کہ جس نے بہرحال جو دشمنی نہیں رکھتا ہے، انعام نہیں رکھتا ہے، اس کے سمجھنے میں مشکل ہوئی اور وہ بہرحال اس نے جو ہے وہاں پر ہماری رائے سے اختلاف، لیکن معاند وہ ہے کہ جو سرسخت دشمن ہے، قسم خوردہ دشمن ہے، وہ بہرحال اگر ہم اس کے سامنے صحیح بھی بات پیش کریں تو اس کے اندر وہ غلط پہلو نکلے گا۔ تو اسلام کے کچھ ہیں معاند اور کچھ ہیں مخالف۔ معاند کا معاملہ یہ ہے جو سرسخت دشمن ہے کہ جو اصل میں نیت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے اچھے پہلوؤں کو تلاش کریں، پہلے سے وہ طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم کو اسلام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہے اور وہ پہلو نکال کے پیش کرنا ہے کہ جو جن پہلوؤں سے مسلمانوں پہ اعتراض کیا جا سکے، اسلام پر اعتراض کیا جا سکے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی ایک جزوی مسئلے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جزوی مسئلے کو سن کے کھول ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کو، اور ڈیبیٹ ہے، اور وہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہاں اتنی حوریں ملیں گی، اور عجیب اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کو بلایا جاتا ہے دفاع کے لیے حمایت میں کہ جن کی خود اسلام کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہوتی، وہاں ایک طرف سے یہ ہے اسلام شناس جنہیں نے اپنی پوری عمر کو وقف کر دیا اسلام کی خاطر، آج ہم ان کے سامنے اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان جنت میں 70 حوروں کو اپنے پاس رکھے گا، جنت میں پہنچے گا، کافر جو ہے اس سے محروم رہیں گے، جنت میں اس کو شراب طہور دی جائے گی، دنیا کے اندر تو ساری چیزیں ممنوع ہیں، یعنی دنیا کے اندر آپ عیاشی نہیں کر سکے لیکن وہ ساری عیاشی آپ کے لیے جنت کے اندر فراہم کی جائے گی۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارا ایسے معاند سے سامنا ہو تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ یا تو بحث کرے نا، کہتے نہیں ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے، بتا اگر بحث کریں گے اور بحث میں خدا نخواستہ اسلام زیر سوال آ جائے، ہماری وجہ سے تعلیمات اسلام زیر سوال آ جائے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں، تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں، کہہ دیں کہ بھائی ہمارا اس سلسلے میں کوئی مطالعہ نہیں ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں بول سکتے۔ آپ ان کو بلائیے کہ جو ہمارے مذہب کے کارشناس ہیں، جو دین شناس ہیں، ان سے یہ سوالات کیجئے، مجھ سے مت کیجئے سوال، میرا جو ہے اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہے، میں آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ اور اگر جو ہے نہیں بہرحال آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیمرے کے سامنے رہیں، لوگ آپ کے چہرے سے واقف ہوں، احترام کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جائے کہ آپ دین شناس ہیں، اسلام شناس ہیں، تو واقعاً پھر حمایت میں جیسے گفتگو منطقی انداز میں کی جاتی ہے اس انداز میں آپ گفتگو کی کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے اعتراضات کرے کہ کوئی قرآن کی آیت نکال رہا ہے، یہ جنت کے مناظر کو پیش کر رہا ہے، یہ جنت کی نعمتوں کو پیش کر رہا ہے، آپ کا کیا فریضہ ہے؟ آپ کیا جواب دیں، کیا گفتگو کریں؟ آپ اس سے سب سے پہلا یہ سوال کریں کہ جب تم روز قیامت کو نہیں مانتے،
जो असल अकीदा है। जब तुम असल इस्लाम को नहीं मानते तो तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि एक जुज़ के बारे में बहस करो? पहले तुम असल इस्लाम को कबूल कर लो, उसके बाद फिर हम जुज़ियात पर तुमसे बहस करेंगे। सही? मिसाल के तौर पे जो शियों के मुखालिफ हैं उनके साथ भी यही मसला है। आप असल इमामत को कबूल नहीं करते और आप 12वें इमाम की गैबत और उनकी कूल उम्र पर बात कर रहे हैं। पहले आप 11 की इमामत को मान लीजिए, फिर उसके बाद 12वें के ऊपर बहस होगी। तो जब आप असल इमामती को नहीं मान रहे तो फिर एक खास जुज़ के ऊपर हमारे मजहब के आपको क्या हक पहुंचता है कि आप बहस करें? जब आप असल इस्लाम को नहीं कबूल कर रहे तो किसने आपको हक दिया है कि आप जन्नत के मुतालिक गुफ्तगू करें? आप तो मानते ही नहीं है ना। पहले तो आप उस दिन के अकीदे को कबूल कीजिए कि बहरहाल इस दुनिया के बाद एक दिन अल्लाह ने मुअय्यन किया है कि जब इंसानों को अपना आमाल का हिसाब किताब देना। पहले आप इस अकीदे की जाने वाली, जब आप अस्ल क़यामत को तस्लीम कर लें तो फिर गुफ्तगू होगी उसके जुज़ियात के हवाले से। लेकिन अगर आप अस्ल क़यामती को नहीं तस्लीम करते तो फिर आपको ना जहन्नम के मुतालिक गुफ्तगू करने का हक हासिल है ना जन्नत के मुतालिक। आप जब अस्ल रिसालत को नहीं कबूल करते तो पैगंबर इस्लाम की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करना या उसके ऊपर बहस करने का आपको किसने हक? पहले आप असली रिसालत को तस्लीम कीजिए। तो सवाल ये है कि सिर्फ कुरान की एक आयत अगर ले ली जाए और उससे तमस्सुक किया जाए कि भाई कुरान तो ये कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन की हिदायत करता है। मुत्तकी कैसे बनेंगे? कि पहले इस्लाम को कबूल कीजिए, दस्तूरात इस्लामी पे अमल कीजिए। जब दस्तूरात इस्लामी पे आप अमल कर लीजिएगा तब आपको हिदायत मिलेगी। हमको इस्लाम में आने से पहले कुरान से हिदायत चाहिए, इससे पहले कि हम इस्लाम कबूल करें। तो क्या कुरान की किसी आयत से इसकी तारीफ होती है कि कुरान मुत्तकीन के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए नाज़िल हुआ है? हाँ, क्यों नहीं होती है? भाई आप माह मुबारक रमज़ान में जो दुआ पढ़ते हैं उसमें इस आयत को अपनी ज़बान के ऊपर जारी करते हैं। हर वाजिब नमाज के बाद आप ये दुआ मुस्ताहब में पढ़ते। शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना वो है उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि जिसके अंदर कुरान को नाज़िल किया। हुदल लिन्नास, ये कुरान नाज़िल हुआ है लोगों की हिदायत के लिए। तो अब जब ये लोगों की हिदायत के लिए आया है, वहां पर कुरान कह रहा है हुदल लिन्नास, यहाँ पे कुरान कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन। कहा दोनों में फर्क है। वो हिदायत हिदायत आम्मा है, ये हिदायत हिदायत खासा है। हिदायत आम्मा यानी आयात कुरानी एक आम इंसान के सामने पेश किए जाएं तो वो आम इंसान उसके एजाज से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करता है। एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। अब आप देखिए कि यहीं जौनपुर के अंदर एक शख्सियत गुजरी थी, जनाब अताउल्लाह साहब। अताउल्लाह साहब जो है मिजाजन सेकुलर आदमी। अच्छा, अताउल्लाह साहब के एक दोस्त थे मुस्तशरिक एडिसन, जो बहरहाल एक नामी गिरामी साइंसदान। अताउल्लाह साहब का बयान है कि एडिसन जो है वो असरार कायनात और रमूज कायनात के ऊपर जब गुफ्तगू करते तो वज्द में आ जाते, मारिफत इलाही और इश्क इलाही उनके चेहरे से जाहिर होता है। एक बात, एडिसन जो है वो असरार कायनात और रमूज कायनात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कहकशा है, ये सैयारे हैं, ये निज़ाम शमसी है, इसके क्या असरार हैं, क्या रमूज हैं, सूरज ज़मीन से कितनी दूर है और बहरहाल ये जो दूरी है ये कैसे तय की जा सकती है, इस पे गुफ्तगू हो रहा है और उसमें एक राज को जाहिर कर। अब इस बात शुरू कर रहे थे, सर के बाल खड़े हो।
اے عطا اللہ، ایک بات میری سمجھ میں آئی جو تمہارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کی معرفت صرف اور صرف صاحبان علمی کو ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی ایڈیسن نے عطا اللہ سے یہ کہا کہ اللہ کی معرفت صرف صاحبان علم کو ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی، تو عطا اللہ نے کہا کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھوں؟ کہاں پڑھو، کون سی آیت ہے؟ تو عطا اللہ نے وہاں پر قرآن کی یہ آیت پڑھی، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف اور صرف صاحبان علم جو ہے وہ خوفزدہ۔ عطا اللہ کی زبانی جیسے ہی ایڈیسن نے اس آیت کو سنا، کہا اے عطا اللہ، محمد کو یہ بات کس نے کہی کہ صاحبان علمی اللہ سے خوفزدہ رہتے ہیں، وہی معرفت رکھتے ہیں، جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ محمد نے کسی کے سامنے ثانو ادب نہیں طے کیا، کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ اتنی اہم بات محمد کو کس نے بتائی؟ اے عطا اللہ، میرا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لو کہ جو لوگ محمد کی رسالت پر ایمان رکھتے، مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، تنہا میری ہدایت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے۔ سلامت بھیجے محمد۔ یہ یہاں پر ہدایت ہے، ہدایت میں کیا فصاحت ہے؟ ایڈیسن نے کیا فصاحت کو دیکھا ہے؟ کیا بلاغت کلام کو دیکھا ہے؟ ہدایت مل رہی ہے، تو بہرحال اسی قرآن کی آیات سے ہدایت مل رہی ہے۔ تو قرآن نازل کیا گیا ہے کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت۔ یہ ہدایت ہدایت امی، وہ جو آپ سورہ جمعہ کے اندر اور دیگر مقامات پہ سنتے ہیں کہ پیغمبر تلاوت کرتے یتلو علیہم آیات، وہ کلاس عمومی کلاس، سب کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کریں، یہ عمومی کلاس، اس میں سب کو بیٹھنے کی اجازت ہے، لہذا قرآن کی آیتیں سب کو پڑھ کے سنائیں۔ لوگ ان آیات کو سنتے ہیں، فطرت اگر سالم ہے اور اس پہ غبار نہیں پڑا تو فوراً جو ہے فطرت کی آواز پہ لبیک ہے۔ ایک نہیں متعدد موقعوں کے اوپر ہوا ہے کہ مختلف شخصیتوں کو پیغمبر نے قرآن کی آیات سنائی، اور وہ جیسے ہی آیات کو سنتے تھے کہتے تھے کہ آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک اعرابی آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دے دیجیے۔ پیغمبر نے اس کو سپرد کیا اپنے ایک صحابی کے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے دو۔ سورہ زلزال کی اس نے تلاوت شروع کی، اس اعرابی، اس عرب کے دیہاتی کے ساتھ۔ جیسے ہی اس منزل کے اوپر پہنچا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی اگر نیکی انجام دے گا قیامت میں اس کی پاداش ملے گی، ذرہ برابر بھی اگر کوئی بدی انجام دے گا وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ تو اب وہ بہرحال جیسے ہی دیہاتی اعرابی سنتا ہے کہتا ہے کفانی کفانی کفانی، بس کافی ہے، میں نے فلسفہ حیات کو سمجھ لیا ہے، یہ ایک آیت میرے لیے کافی ہے کہ جو پورے فلسفہ حیات کو اپنے اندر سمیٹے، اٹھ جاتا ہے، نہیں ضرورت ہے اور میرے سامنے اور آیات کی تلاوت کرو، میں نے سمجھ لیا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد حل ہو گیا۔ اٹھا اور اٹھ کے چلا تو پیغمبر فرماتے ہیں اصبح فقیہ، یہ اب فقیہ کی حیثیت سے سلامت بھیجے محمد۔ ایک آیت ہے جو ہدایت کر رہی ہے، یہ معنی ہے کہ جو انسان کو ہدایت کر رہے ہیں تو وہ ہدایت عمومی ہے کہ انسان کلام الہی کو جب سنتا ہے تو اس میں اعجاز کے پہلو
اس کو نظر آتے ہیں. اب یہ اعجاز کے پہلو الگ رہے. کبھی کلام الہی میں غیب کی خبریں ذکر ہو رہی. بھائی روم اور ایران کی جنگ ہوئی اور روم کو شکست ہو گئی اور ایران جو ہے وہ فتح پا گیا. تو عام طور پہ مسلمان اپنے کو رومیوں سے ذرا نزدیک سمجھتے تھے کیونکہ ان کے اندر توحید کا شائبہ پایا جاتا ہے. وہاں کے اوپر دوئیت ہے کیونکہ انہی نے تو توحید کو سلامت نہیں رکھا. وہاں کے اوپر خالق شر الگ کر دیا خالق خیر الگ کر دیا. تو لہذا وہاں تو توحید سلامت نہیں رہی. بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیا. تو لہذا مجوسیوں سے مسلمان اپنے کو آتش پرست سے قریب نہیں سمجھ رہے بلکہ ان سے قریب سمجھ رہے روم والوں سے. تو لہذا روم والوں کی شکست سے مسلمان محظوظ ہوئے. یہ تو بھائی اب یہی تو ایک توحید پرست کا مزاج ہے کہ اگر وہ وحدت دیکھتا ہے تو ہر وحدت میں توحید کے پہلو تلاش کرتا ہے کہ کہاں کہاں توحید پائی جا رہی ہے. لہذا مسلمانوں کے حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نازل کیا سورہ روم. بولے بتاؤ ان قریب جو ہے 10 سال کے عرصے ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر وہ روم کو غلبہ حاصل ہو. یہ غیبی خبر ہے ابھی واقع نہیں ہوئی ہے اور قرآن نے اس کے سلسلے میں خبر دی. تو یہ ایک اعجاز کا پہلو کہ بہت سی جگہوں کے اوپر غیبی خبریں دی. اعجاز قرآنی کو اگر دیکھا جائے کہ بھئی آج بہت سی ضرورتیں پیش آتی بہت سے مسائل پیش آتے قیامت تک کے لیے شریعت آئی. اس شریعت میں ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اپنی مشکلات کا جواب دیکھنا ہے. تو وہی قانون عام اس قانون عام کے تحت ہم کو جزئی مسائل کو نکالنا ہے. بھئی اللہ نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا لیکن سود خوری کو حرام قرار دیا. اب وہ چاہے سود خوری جتنی حجابات میں آئے جتنے بھی نقاب میں آئے ایک فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ فقیہ تشخیص دے کہ یہاں پر یہ سود خوری ہے اور یہاں پر یہ معاملہ جائز نہیں. تو آپ کو کبھی کسی انداز میں آتا ہے کسی اور تجویز کے اندر وہی مسائل انہی مسائل انہی کلیات سے جزئی مسائل کو نکالا جائے. یہ اعجاز قرآنی نہیں بلائے ایک واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا ہے. قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا لیکن جب اس واقعے کو ذکر کیا تو وہاں پر اعجاز کے پہلو نکل گئے. وہ آیات جب منطبق کرتا ہے ایک انسان اپنے نفس کے اوپر تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بظاہر قرآن یہاں پر ہم سے خطاب کر رہا ہے کسی اور سے خطاب نہیں کر رہا ہے. اب آپ غور کریں فرض کریں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر گائے کا تذکرہ ہے. ہمارا کیوں گائے کا تذکرہ ہے؟ کہا ایک قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے درمیان. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے. لہذا اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو اور پھر جب ذبح ہو جائے تو اس کا ایک حصہ مقتول کے اوپر مارو. مقتول بإجازت خداوندی کلام کرے گا زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ دے گا. اب بھائی یہ آیات اس وقت نازل ہوئی. موجودہ زمانے میں ان آیات کو کیا منتخب کیا جائے گا نہیں منتخب کیا جائے گا یا ایک داستان کی شکل میں ایک افسانے کی شکل میں پڑھا جائے گا. ایک آیت ویسا ذکر ہوا ہے موجودہ زمانے میں. آج کا اگر انسان سورہ بقرہ کو پڑھ رہا ہے اور ان آیات کو پڑھ رہا ہے تو آج یہ آیات کسی طرح کی ہدایت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟
یقیناً ہدایت کر رہی ہیں. آج بھی یہ آیات انسان کو ہدایت کر رہی ہیں. کیوں؟ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا, کسی اور جانور کو ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گوشت کو ذکر کرنے کو کیوں نہیں حکم دیا؟ یہ ایک مثال ہے کہ ہر وہ شے کہ جس کا تقدس اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ خدا کے مقابلے پہ آ جائے تو بھائی لازم ہے کہ اس کے جو ہے وہ بہرحال آپ کے اذہان عالیہ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے. ہمیں بھولے نظری کا آپ کا بہت پہلے سے مختلف. صلوات بھیجے محمد. وہ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی بہت زیادہ تم آگے بڑھ گئے ہو تقدس میں, خدا کے مقابلے میں لے آئے ہو, لہذا اسی کو ذبح کرو. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو سوالات ہیں, کیسی ہو, کس رنگ کی ہو, عمر کیا ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, سارے کے سوالات اسی لیے تھے تاکہ یہ کام نہ کرنا پڑے. کیونکہ آخر میں آیت کیا ہے کہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ بہرحال جو ہے کیسے کوئی عزیز روایات چھوڑ دے, آسان نہیں ہے. باپ کا مزاج اور ماں کے عادات چھوڑ دے, ورثے میں جو ملے ہیں وہ اسلام توڑ دے. انتہائی سخت مرحلہ ہے انسان کے لیے. تو اب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو. ایک تو یہ علاج تھا. دوسرا مسئلہ یہ کہ بھائی یہ کیا کہ ایک مذبوح جانور کا حصہ اگر مقتول پہ مارا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا. موجودہ زمانے میں ایسا کریں گے تو کیا کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کہا موجودہ زمانے میں بھی ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے. سب سے اہم مردہ جو تمہارے پاس ہر وقت موجود ہے اس کی جانب تم توجہ نہیں دے رہے. وہ مردہ وہ ہے تمہارا قلب, تمہارا دل, یہ جو مردہ ہو چکا ہے. تم کو اس دل کو زندہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ اپنے نفس کو ذبح کرو, اور نفس کو جب ذبح کرو گے تو اس کا حصہ مردہ قلب کے اوپر مارو. اللہ کے اعجاز سے یہ دل زندہ ہوگا, وہ بتائے گا کہ تمہارے دل کا قاتل کیوں ہے. فلاں دن تم نے مال حرام کھایا تھا, اس بنا کے اوپر تمہارا دل مردہ ہو گیا. فلاں دن تم نے ایک مومن کے اوپر الزام لگایا تھا, تہمت رکھی تھی, اس بنا کے اوپر تمہارا دل مردہ ہو گیا. فلاں دن تم نے اپنی نگاہوں میں غلط استعمال کیا, اس لیے تمہارا یہ دل مردہ ہو گیا. وہ دل کو زندہ کرنا ہے, قلب کو زندہ کرنا. جب تک قلب زندہ نہ ہو اس وقت تک نہ کوئی آئے نہ کوئی روایت, بلکہ امام معصوم کا کلام خود امام معصوم بنفس نفیس آ جائے اگر مردہ دلوں میں رہے تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ دل زندہ نہ ہو. اور کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے مردہ دلوں کو زندہ کیا. یہ مردہ دلوں کیسے زندہ کیا ہے؟ یہ طریقہ قرآن کے اندر ایسی بہت سی آیات. دیکھیے یہاں کے اوپر مردہ جو ہے اس کو بہرحال زندہ کرنا ہے. ہم ایک حصہ اپنے جسم کے اندر رکھتے ہیں جو مردہ ہو چکا ہے. ہم چاہیں کہ اس کو ہم زندہ کریں, باہر سے کوئی طاقت اسی وقت مددگار ہوگی کہ جب اندرونی طور کے اوپر تغییر واقع ہو. کیونکہ اگر اندرونی طور پہ تغییر نہیں ہو رہی تو باہر یہ عوامل جو ہیں اتنے زیادہ اثر انداز نہیں. اور اگر دل کو زندہ کرنا ہے, جو دل مردہ ہو چکا ہے, اس مردہ دل کو اگر زندہ کرنا ہے تو ضرورت ہے کہ نفس کو زندہ کیا اور مذبوح شدہ نفس کو مردہ کرنا ہے. تو قرآن عام لوگوں کی بھی ہدایت کر رہے ہیں اور متقین کی ہدایت, لیکن وہ ہدایت عام ہے اور متقین کو ہدایت خاص. عام لوگ جن آیات کے معنی کی جانب متوجہ نہیں ہوتے, پرہیزگار افراد ان آیات کے معنی کی جانب متوجہ. وہ عام افراد ان معنی تک
ان کی ذہن کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، لیکن صاحبان تقویٰ اس جانب پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اندر فرقان کی قوت پیدا کر دے گا. فرقان کی قوت کیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان آپ کو فرق قائم کرنا ہے، کدھر حق ہے اور کدھر باطل. لیکن اگر آپ حیرت میں مبتلا ہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہے، معاملہ یہ ہے کہ حق کو آپ شخصیت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر حق تھوڑی نہ واضح ہوگا. باطل کو اگر آپ شخصیت کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں تو وہاں کے اوپر باطل واضح نہیں ہوگا، بلکہ خود حق کا جو معیار قرآن نے ذکر کیا ہے اس معیار کے مطابق حق کو سمجھنا ہے. باطل کا جو معیار قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک مثال دی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، یہ پانی جب نازل ہوا تو جتنے گڑھے تھے، جتنے نشیب تھے، سب پانی سے چھلکنے لگے. اب پھر جب یہ چھلکنے لگے تو ان کے اوپر کف آ گیا. جب کف چھا گیا تو جو سطحی نگاہ کے تھے، جو گہری سوچ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا جو کچھ ہے وہ اصل میں یہ بھید ہے، اصل میں یہ کف ہے، وہ یہ خیال کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ حق و باطل کی ایسی مثال دیتا ہے، جو چیز باقی رہے وہ ہے پانی، اور جو چیز فنا ہو جاتی ہے وہ ہے کف. تو جو چیز باقی رہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں وہ ہے حق، اور جو فنا ہو جائے وہ ہے باطل. اور یہ باطل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق کا وجود نہ ہو، کیونکہ باطل اس حد تک تندرست ہے، وہی دست ہے کہ خود کے پاس اس کا کوئی سرمایہ نہیں ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو کف نہیں ہوگا، جب پانی ہوگا تبھی کف پیدا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ خود باطل کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر حق و باطل کو معرفت رکھنا، دیکھنا یہ کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ثابت ہے اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ثابت نہیں ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے انسان غور کرے، کیونکہ آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں تو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی ہو رہی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ طاقت حق ہے، اسلام کہتا ہے کہ طاقت حق نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. تو اگر ہم اقتدار کو حق سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، نہیں، طاقت حق نہیں ہے. پہلے آپ اس کا انکار کیجئے. حق سب سے بڑی طاقت ہے، چاہے وہ فرد فرید وحید ہو، تنہا ہو، لیکن بہرحال اس کے اندر جتنی طاقت ہے پوری دنیا کے اندر اتنی طاقت ہے. وہ فرد فرید حاضر کیا جاتا ہے، اب پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہیں کیسے قتل کریں؟ جواب میں وہ کہتا ہے کیوں؟ شاگرد علی ہو. کہا بھائی ویسے ہی قتل کرو جیسے قیامت میں تم میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرو. یہ جواب ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کون دے سکتا ہے؟ جو اس چیز کو سمجھتا ہو کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں. اب آ رہا ہے کربلا والوں نے اسی چیز کو درک کیا. جہان اسلام میں یہ کلیہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ طاقت حق ہے. کربلا اور حسینی جماعت نے اس کلیہ کے پر خط بطلان کھینچا، کہا کہ نہیں، حق تھا. چنانچہ ابتدا میں ایک آواز، بعد میں اضافہ ہوا، اور جب اس جماعت عشاق نے وادیگاہ عشق میں قدم رکھا تو ساری جماعت جمع ہو چکی ہے. اور جب یہ ساری جماعت جمع ہوئی ہے، دیکھیے یہ اس کو کہیے، یہی کہیے کہ کربلا جہاد نہیں ہے، کربلا عشق کے مظاہر وہاں کے اوپر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جہاد کے خاص شرائط ہیں، اور وہ شرائط
کی پابندی لازم، لیکن نماز عشق پڑھنے کی کوئی شرط نہیں۔ جہاد میں کہتے ہیں کہ اگر کبیر السن انسان ہے تو اس کے لیے جہاد ساخت، ایک خاتون ہے تو اس پر جہاد ساخت نہیں، ایک بچہ ہے اس پر جہاد واجب نہیں۔ لیکن نماز عشق میں بہرحال بچوں کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے، خواتین بھی کھڑی ہوں گی، بوڑھے بھی کھڑے ہوں گے، غلام بھی کھڑے ہوں گے، ایک بھی سب پہ کھڑے ہوں گے، سب آقا اور بنا۔ دیکھیے حسین کیا نظر آ رہا ہے کہ نہ جون کے درمیان فرق ہے، نہ علی اکبر کے درمیان، نمازے کے درمیان فرق ہے۔ اس حد تک حسین کی مساوات موجود ہے کہ آقا اور غلام کی کوئی تفریقی نہیں۔ دنیا نظری اعتبار سے بہت باتیں کرتی ہے کہ طبقاتی نظام کو ختم کر دیا جائے، مساوات کو رائج کیا جائے۔ کربلا میں دیکھیں کہ حسین نے کیسی عملی مساوات قائم کی، کس طرح سے عملی مساوات کہ وہ غلام بھی یہ عشق رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو قربان کریں حق کے وجود کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس سے بہتر کوئی قربانی نہیں، نہ مدرسہ، نہ مباحث، نہ فلسفہ، نہ کلام، نہ مدرسہ، نہ مباحث، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے جو حسین نے قربانی، قیامت تک یہ قربانی زندہ ہے، اور کیفیت ہے، اسے لگتا ہے کہ بڑی تازہ قربانی۔ واقعات رونما ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد زمانہ جب گزرتا ہے کونا ہو جاتے ہیں، قدیم ہو جاتے ہیں، انسان پھر اس تذکرے کو سننے سے اوبنے لگتا ہے، کیا بار بار وہ باتیں سنا رہے، لیکن اچھا اس مصیبت کے اندر تازگی پڑ گیا۔ اللہ نے مومنین کے قلوب میں ایک حرارت ایجاد کر دی ہے قتل حسین، جو کبھی سرد نہیں۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اساں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جماعت چھوٹی سی جس کو لے کر حسین میدان کربلا میں حاضر، اللہ کیا یہ جماعت ہے، کس طرح سے عملی ولایت کا اظہار کر رہی ہے، حق کے اوپر مٹنے کے لیے تیار۔ صبح سے جنگ ہو رہی تھی، شبہ ابن ربی سے کہا گیا کہ آگے بڑھو، بڑھ کے اس جماعت کا مقابلہ کرو۔ ہم مجھ جیسے بڑے سردار کو حکم دیا جائے گا کہ میں مقابلہ کروں، اور دوسرے سردار کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں جاتے۔ عمر ابن حجاج کو بلایا گیا، محمد بن قیس کو کہا آپ نہیں دیکھ رہے صبح سے ہماری فوج کی کیا حالت بنا دی ہے اس جماعت نے، ایک چھوٹی سی جماعت نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جماعت مرنے کے لیے آمادہ ہے، جو زندہ نہ رہنا چاہتا ہو اس سے مقابلہ کرنا سخت ہے۔ یہ چاہ رہی ہے جماعت کہ کسی طرح سے موت کو اپنے گلے سے لگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو شجاعت اور استقامت اور بہادری سے جنگ کرتا ہے، اللہ کیا اصحاب نے کردار پیش کیا ہے، کیا عزیزوں نے کردار، سب نے رجس پڑھی۔ اور یہ واقعی ایک مستقل موضوع ہے کہ اگر اصحاب امام حسین اور اعزاء کے رجس کو ذکر کیا جائے، ہر ایک کے رجس کے اندر ایک الگ پیغام۔ حسین کے جوان فرزند نے جو رجس پڑھی وہ سب سے الگ ہے، وہ رجس وہ نہیں ہے جو عام شہداء نے پڑھی۔ امام حسین کا فرزند جب میدان میں آتا ہے تو وہ جو رجس پڑھتا ہے تو پہلا 2 مصروں میں اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کون ہوں، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا فرزند ہوں، خدا کی قسم
یہ حکومت ہم سے مخصوص ہے، ہمارے علاوہ کوئی اگر اس کو حاصل کرتا ہے تو خدا کے نزدیک گناہگار ہے۔ یہاں کے اوپر علی اکبر کی جو رجت ہے اور اس میں اپنے خاندانی فضائل کو ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لشکر جمع ہوا ہے وہ لشکر وہ ہے جو شیطان کے حکم کے اوپر آیا، کس سے لڑنے کے لیے؟ بندگان خدا سے لڑنے کے لیے، خدا کے نمائندوں سے لڑنے کے لیے۔ ہاں عزیزو، خود علی اکبر کہ اگر حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو بہرحال رشتے میں جناب علی اکبر کا تعلق بنی امیہ سے بھی ہے، اس اعتبار سے کہ حضرت ام لیلہ جو جناب علی اکبر کی والدہ ہیں وہ میمونہ کی بیٹی ہے اور میمونہ ابو سفیان کی بیٹی، تو میمونہ کی شادی ہوئی ہے قبیلہ بنی ثقیف میں۔ اس بنا کے اوپر جناب ام لیلہ کے نام کے ساتھ ثقفیہ لکھا جاتا ہے، قبیلہ بنی ثقیف سے۔ اب خود دربار شام میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی کہ اس وقت خلافت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو ایک حاکم کے ارد گرد خوشامد خور ہوتے ہیں، جو ان کا جواب ہوتا ہے وہی جواب تھا یہاں پہ کہ آپ سے بہتر کون ہوگا؟ کہا جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ اس وقت خلافت کا مستحق حسین کا فرزند علی اکبر، جس کے اندر بنی ہاشم کی شجاعت پائی جاتی ہے، بنی امیہ کی سخاوت پائی جاتی ہے، قبیلہ بنی ثقیف کی خودداری پائی جاتی ہے، تو جناب علی اکبر دشمنوں کے اندر بھی معروف ہیں، ممتاز ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ علی اکبر کا کیا تعلق ہے، اور علی اکبر وہ ہیں کہ جنہی نے امام سے رائے کربلا میں ایک بار سوال بھی کیا تھا کہ بابا یہ کلمہ استرجا کو بھی آپ نے کیوں جاری کیا اپنی زبان پہ؟ فرمایا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے ایک سوار کو خواب میں دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا جتنا یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس کے پیچھے آ رہی۔ کیا سوال کیا؟ بتا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حسین سے حسین کا فرزند سوال کرتا ہے، جواب میں حسین کیا کرتا بنا والذی نفسی بیدہی وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ الْعِبَادِ، کیوں نہیں ہم نہیں حق پہ ہوں گے؟ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس کی جانب تمام بندگان خدا کی بازگشت ہو، ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو ہمارے علاوہ کون حق پہ ہو؟ جب آپ سے یہ جواب سنا تو پھر ہم کو موت کی کیا پتا، موت چاہے ہم پر آ جائے یا ہم موت پر۔ یہ علی اکبر کی شان، یہ خصوصیت جناب علی اکبر کو امام نے جب اجازت دیے، دیکھیں کسی کے لیے نہیں کہا ہے کہ جو خیمے میں رخصت ہو، لیکن علی اکبر کے لیے کہا کہ جا کے خیمے میں رخصت۔ کیوں خصوصیت؟ ہم اس کے بعد کیسے رخصت، کیسے سمجھائیں؟ بہرحال اس کو آپ زبان حال سے سمجھیں، کس طرح سے پھوپھی کو سمجھایا، ماں کو سمجھایا، بہنوں کو سمجھایا۔ ہاں اجازت لے کے آئے خوشی خوشی، یہ ایسے خوشی سے پاپا ہی کرتے تھوڑے تھے۔ حسین نے دیکھا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلامہم، پروردگارا گواہ رہنا میرا وہ جوان جا رہا ہے اس قوم سے لڑنے کے لیے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، رفتار تیرے رسول سے مشابہ۔ ہم جب تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے، علی اکبر میدان میں آئے، حسین علی اکبر کی جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ علی اکبر خدمت امام میں آتے ہیں، کہتے ہیں شدت عطش سے کلیجہ پھٹا ہے، اے بابا دو قطرے پانی کے مل گئے۔ ان ظالموں کو شجاعت ہاشمی دکھا، کہا میرے بیٹا میرے لال پانی کہاں؟ ایسا کرو تم اپنی زبان کو میں رہتا ہے، شاید تمہاری تشنگی میں کچھ کمی آ جائے۔ علی اکبر نے چاہا کہ اپنی زبان کو امام کے دہن میں دے، گھبرا کے پھر زبان کو آگا کہ بابا ارے آپ کا تو حلق مجھ سے زیادہ خوش ہے،
حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا اس انگشتری کو اپنے دہن میں رکھو، انشاءاللہ تم کو تمہارے جد بزرگوار جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ بڑا ہی فطرہ ہے، جان شہادت کے لیے جا رہا ہے، حسین آخری وقت میں اس کو حق کی وصیت کر رہے ہیں، جاؤ تمہارے جد بزرگوار تم کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اور علی اکبر نے بھی اس چیز کا خیال رکھا، ہر شہید نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، لیکن علی اکبر نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ان کی جو صدا دی وہ یہ تھی، یا بتا علیہ کا منت سلام، اے بابا ارے میرا آخری سلام قبول کر لیجیے، یا بتا قد سقانی جدی، اے بابا مجھ کو میرے جد بزرگوار نے سیراب کر دیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک جام اور ہے کہ یہ میرے تشنہ لب حسین کے لیے ہے، تو بہت زیادہ پیار سے اور نہایت مختصر سے ذکر کو قبولیت حاضرین کی ہماری شریعت جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سربلند فرما، ہمارے مناظر نظام کو اپنی پناہ خاص میں مجاہدین جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور مجاہدوں کو ان کی کوشش میں کامیاب کرنا، دشمنان اسلام جو لائق ہدایت نہیں ہے پروردگارہ تو ان کو نیز بننا، ہمارے امام کی حضور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے پیسے ایک بار سورہ ہم لوگ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد یامین رضوی ابن سید محمد یوسف